بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 17 اشارہ سی اور ڈی ہم پڑھیں گے۔ اشارہ سی میں دو آیات ہیں، 116 اور 117، اور ڈی میں 118 اور 119۔ وعلیکم السلام۔ اور گرامر میں پہلے سبق میں تو گرامر کچھ بھی نہیں پڑھنی ہم نے، دوسرے سبق میں تھوڑی سی گرامر پڑھیں گے، تو بہت آسان ہے آج کا لیسن الحمدللہ۔ QC 5 صفحہ نمبر 17 ہمارا مکمل ہو جائے گا، تو بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ الحمدللہ یہاں پہ کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ آج جب ہم گھر جائیں گے تو الحمدللہ 40% آپ کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ کیسے؟ 5 انگلیاں ہیں، 20 اشارے ہیں، 8 آپ آج کر کے چلے جائیں گے تو 40% ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17، 4 اشارے پہلے جلدی سے ریوائز کر لیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھے تھے۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، شارٹ میں ان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ ہم دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد رہے گا کہ ان سے کنیکٹڈ کون سی آیات ہیں۔ تو آج ہم پہلے سبق میں پڑھیں گے آیت نمبر 116 اور 117۔ اس کا اشارہ عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کس طرح بن رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیاد و دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی فرما رہے ہیں۔ جس طرح یہود کے بہت سارے باطل دعوے تھے، اسی طرح ان کے بھی باطل عقائد عیسائیوں کے ہیں۔ اس پہ آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، اسی کوئی لاجک نہیں ہے، نہ کوئی سند ہے اس کی، کوئی آیت ہم کہتے ہیں اپنی تورات میں سے لا کر کے دکھا دو، انجیل میں سے لا کر کے دکھا دو، سب فیبریکیٹڈ ہے، کوئی اوریجنل ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے بنا لیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب ہم سورہ آل عمران کے اوپر آئیں گے، وہاں پہ کافی ڈیٹیل میں، کیونکہ نصارہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہے۔ دوسرا سبق کیا مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقت و قدرت والے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج کوئی نیا لفظ نہیں ہے الحمدللہ۔ 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں اور کوئی نیا لفظ نہیں، سب آتا ہے، مگر پھر بھی یاد رکھیں جب پڑھیں گے ان آیات کو تو کچھ نئی باتیں پتہ چلیں گی۔ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں QC1 بھی ہم جب 50 سے زیادہ دفعہ پڑھا دینا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نئی باتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ٹھیک ہے نا، کہ جب پڑھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملے گا الحمدللہ۔ تو آئیے ہم آیت نمبر 116 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ، اور ابھی اردو ترجمے پہ نظر نہیں ڈالنی ہے، سب الفاظ آپ کو آتے ہیں، عربی پہ فوکس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے لفظ ترجمہ کریں۔ واہ، سب نے بولنا ہے۔ قالو، اشارہ کر دیں، نہیں ایک انگلی سے کیسے ہوتا ہے؟ 4 انگلی جمع، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اتخذا کا اشارہ کریں، اتخذا اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا؟ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کس باب سے پڑھا ہوا ہے اس کو؟ افتعال، ٹھیک ہے۔ یہی سب چیزیں اب جب آپ 6-7 میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہم
یہی ایکسپیکٹ کریں گے جیسے ہی کوئی فیل آیا ہے اب آپ کو اس کی 5 چیزیں پتہ چل گئی ہیں، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے بعد معلوم ہے یا مجہول ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا چیزیں. اس کی پریکٹس میں آپ کو ہوم ورک میں ایک ایک کوسچن دیتا رہتا ہوں تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے. اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے ہی میں کہوں گا فعل آیا اس کا اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. چلے اتخذ اللہ، اللہ تو اللہ فاعل ہے یہاں پہ، اللہ نے، ہاں ٹھیک ہے، بنا لیا. کیا کہتے ہیں وہ، کیا کوتان لگاتے ہیں؟ ولدن، اولاد. ٹھیک ہے. سبحانہ، سبحانہ ہو ہے اصل میں یہ، ٹھیک ہے نا، پاک ہے وہ. اب یہ اس کو سمجھ لیں ذرا. قالو آپ کو آتا ہے، اتخذ آپ کو آتا ہے، ولدن کیوں 2 زبر کے ساتھ آیا ہے یہ پتہ ہے؟ مفعول ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. اب سبحانہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں، کسی ون میں ہم نے نہیں پڑھایا تھا. سبحانہ کیا ہے؟ فعل ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو سبحانہ کیوں آیا یہاں پہ؟ نہیں ہے مصدر ہے، صحیح کہا انہوں نے، مگر سبحانہ کیوں آیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جی ہاں، نہیں مگر زبر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ سبحان انہوں نے بولا نا. نہیں دیکھیں، سبحان تھا نا. اب ہا کی ضمیر اگر ساتھ میں لگائیں گے تو 2 پیش سے 1 پیش ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا، ہم نے کہا ہلکا ہو جاتا ہے نا اسم جو ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی مفعول کی آپ نے زیادہ قسمیں نہیں پڑھی ہیں، ایک مفعول ہے یہ، مگر کس کا مفعول ہے؟ اس کا فعل کدھر ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتخاذہ کا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ولدن مفعول، یہ کیسے ہو جائے گا؟ جی جی دیکھیں، وہ فعل جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر چونکہ یہ حالت نصب میں ہمیں اس کا مفعول نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے فعل ہے اس کا، مگر وہ چھپا ہوا ہے. وہ کیا چھپا ہوا ہے؟ اب وہ علماء نے بتایا، جیسے مثال کے طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اُسَبِّحُ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، یا میں پاکی بیان کروں، یا نُسَبِّحُ ہم جمع میں آ جائے. اس طرح وہ علماء نے بتایا ہوا ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، ان کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. ہم تجربہ کریں گے، ترجمہ کریں گے تو ہم کہہ دیں گے وہ پاک ہے. اب اس سے پہلے کون سا فعل چھپا ہوا ہے یہ آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے، بس صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا. اس کو عام طور پہ لوگ فعل سمجھ لیتے ہیں، سبحان اللہ میں جس طرح آتا ہے نا، تو یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے بل پڑھ چکے ہم. لہو، اچھا یہ لہو جو ہے یہ بھی لیے کے بجائے ایک اور چیز آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، کہ اسی کی، اسی نے ترجمہ کیا تھا اسی کی ہے. بعض اوقات آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو وہ ملکیت والی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہیں یہ ساری چیزیں تو ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے نا، اسی کے لیے جو اللہ کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ٹھیک ہو گیا. کلن سب، ٹھیک ہے نا. لہو، قانتون کا اشارہ کر دیں جلدی سے. بڑی غلطی. قانتون کا اشارہ پیچھے، ہاں جی نہیں، اسم فاعل پیچھے پیچھے لیڈیز سے اشارہ صحیح آ گیا تھا. اسم فاعل اور اس کی جمع، ٹھیک ہے نا، ایسے. اور ایک لائن کھینچ دیا آپ کے، بہت سارے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو قانت کس کا اسم فاعل تھا؟ کون سا فعل ہے؟ قنتا یقنت. ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے نا. یہ پیچھے لیڈیز کہہ رہی ہیں پڑھا ہوا ہے. اچھا میرا تو خیال ہے کہ پڑھا ہوا ہے. چلیں ابھی دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ QC1 میں بھی جب ہم نے دعائے قنوت پڑھی تھی نا
تو وہاں پر بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور درمیان میں بھی 3-4 وغیرہ میں کہیں آیا، ابھی میں بتا دوں گا آپ کو، ابھی بتا دوں گا. ہاں اچھا چلیں دیکھ لیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا. کہ کوئی مصدر اگر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کوئی فعل پڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کسی ایک فارم سے ہم فیملیئر ہیں نا. چلیں، تو یہ جو پہلا جملہ ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ کا بیٹا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. نصارہ کے، کیونکہ ان کے بعض گروہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جو انہوں نے مطلب ایک غلط بات کر دی کہ بگاٹڈ سن بھی کہنا شروع کر دیا، جبکہ اصل میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کی لینگویج تھی اس میں رب کا جو آتا تھا لفظ، وہ رب کے لیے بھی آتا تھا اور باپ کے لیے بھی آتا تھا. جیسے عبد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹے کے لیے بھی آتا تھا اور غلام بندے کے لیے بھی آتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ جملے تھے ان کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی زبان تھی؟ نہیں، ہیبریو نہیں تھی ان کی زبان. یہ سیرین لینگویج کا ایک ڈائلیکٹ تھا جس کو ایرامائک لینگویج کہا جاتا. اوریجنلی انجیل اسی زبان میں تھی جو اب نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. عبرانی زبان جن لوگوں نے کہا ہے وہ سب تورات کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ میں انجیل کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو وہ وہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی؟ یہود بھی وہاں پہ جو تھے اس وقت کون سی زبان بولتے تھے؟ وہ یہ زبان تھی، ایک ڈائلیکٹ تھا اس کا. تو بعد میں جن لوگوں نے لکھا، انہوں نے کسی نے پھر ہیبریو میں لکھا، کسی نے لیٹن میں لکھا، کسی نے گریک میں لکھا، کسی نے پھر انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیا، ان سب کو پکڑ کر کے اس طریقے سے آیا ہوا ہے. تو یہ کنفیوژن وہاں سے بعد والوں کو ہو گئی کہ جی بیٹا، تو ایسا تھا نہیں کہیں پہ بھی. اسی لیے آج بھی بعض گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، جبکہ دوسرے ایسے بھی ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اڈاپٹڈ، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اصل میں تو یہ دونوں ہی باتیں بالکل غلط ہیں. کنفیوژن میں کچھ لوگوں نے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ نبی کا درجہ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اتنا زیادہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں، یا اماموں کا رتبہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نبی تک پہنچا دیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، غلو ہے، اور غلو فی الدین جو ہے نا یہ بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے. اچھا، قانتون کل لہو قانتون، یعنی کہ سب عاجزی سے اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ایک تو ویسے فرما بردار ہو جاتا ہے نا، فرما بردار کسی وجہ سے، میں کسی کی فرما برداری کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی لالچ میں کر رہا ہوں، کسی امید میں کر رہا ہوں، کسی ڈر سے کر رہا ہوں. یہاں بھی کیا چیز ہے کہ سب عاجزی کے ساتھ فرما برداری کریں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے. تو تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں. تو اب اس کو ہم لنک کیسے کریں گے اس بات سے؟ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے کہ جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہیں. اب کوئی کمزوری، کوئی کمی ہوگی تو اس کو ہیلپر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں شاید ہمارا سہارا بن جائے گی، ویسے تو آج کل یہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور قبیلوں میں، خاندانوں میں، جنگوں میں، مطلب کہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ ہے ہماری کہ جی اتنے بیٹے ہیں میرے. اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا ویکنیس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک. یہ باتیں جو ہے نا یہ ساری ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ایسی کمی، کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی وارث چاہیے اپنا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ والی آیت ہم نے کر لی ہے. اب اس کو ذرا دیکھیں کہ لنک کیسے ہوں گے. 3 سینٹنس ہے اس آیت میں. پہلا سینٹنس تو یہ ہو گیا کہ وہ سب یہ کہتے ہیں، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ نہیں، پاک ہے وہ. ٹھیک ہے نا. ہر قسم کی
کمی کوتاہی وغیرہ، بلکہ الٹا یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب عاجزی کے ساتھ اس کے فرما بردار ہیں۔ تو کیا پتہ چلے گا ہمیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، ٹھیک ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو سب اس کے فرما بردار ہیں، عاجزی کے ساتھ فرما برداری کر رہے ہیں، کوئی کسی اولاد کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت اس کو بھی پہلے سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ کر لیں اس کا بھی۔ بدیع، وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ بدیع جو ہے نا، یہ ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی کہ بالکل ہم لوگ جیسے کوئی چیز بناتے ہیں نا تو کوئی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ہم بنائیں تو ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن سے ہم کچھ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور کس چیز سے؟ کلمہ کن سے۔ تو نتھنگ فرام نتھنگ کوئی چیز کریٹ کر دینا ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو بدیع کا لفظ ہے نا، بدعت بھی اسی مادے سے ہے، یہ کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے کوئی چیز آپ کھڑی کر دیں، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محتاجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ انگریڈینٹس ہوں گے تو ان سے کچھ کریٹ کیا جائے گا، کوئی مٹیریل ہوگا تو کوئی کنسٹرکشن کریں گے ہم، ایسے ہی ہے نا، ہم تو محتاج ہیں نا اس کے، بغیر مٹیریل کنسٹرکشن تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی محتاجی نہیں۔ تو بدیع کا لفظ سمجھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ تو پورے آسمان، میں ہمیشہ کہتا ہوں سائنس نے تو ابھی تک پہلا آسمان ہی ڈسکور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں، اور زمین اٹسیلف ابھی بھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرام نتھنگ کریٹ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ آگے چلیں، وَإِذَا، ترجمہ کریں، قضا، قضا یقضی پڑھا ہوا ہے، قاضی پڑھا ہوگا ہے نا۔ چلیں پہلے تو اذا دیکھ لینا، اذا پڑھا تھا کہ اسی ون میں کیا ہوتا ہے، فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو ترجمہ ہم کیا کریں گے، فعل مضارع کا کر دیں گے ترجمہ، تو اس لیے آ رہا ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قضا امرن، امر کوئی بھی کام، ٹھیک ہے نا، تو کسی بھی کام کا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، مضارع میں ترجمہ ہو گیا، جبکہ فعل ماضی تھا قضا یقضی، ٹھیک ہے۔ تو نہیں ہے، اذا ہے نا جب تو ہوگا، پس نہیں کریں گے ہم یہاں پہ، کیونکہ یہ کوئی شرط والے معنی میں آ جاتا ہے نا، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، تھوڑا سا آگے جا کر کے پھر پڑھ لیں گے کہ اذا بھی ایک طرح کا شرط والا ہوتا ہے۔ تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو انما کی اسی ون میں پڑھ لیا تھا ہم نے، کیا چیز، کیا آپ نے کیا لفظ کا، نہیں محض کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اردو میں محض کہہ لیتے ہیں، مگر محض ہے، یعنی کہ دس نتھنگ بٹ دس، ٹھیک ہے۔ انما، اور انما کو ہم نے کہا تھا کہ ابھی نہیں توڑیں گے، تو ابھی آج بھی نہیں توڑتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، QC 6 میں جا کے توڑیں گے اس کو انشاءاللہ۔ انما ہے دو لفظ، انما اور ما ملے، مگر انما کو ایک ہی رکھیں۔ یقولو، اشارہ کر دینا یقولو کا، ہاں بس کافی ہے اتنا، نہیں 4 انگلیوں سے کیوں ہو گیا، لہو، کن اشارہ کر دیں، کن
فا پس یکونو اشارہ کریں ہاں فیکون ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتا ہے اس کے لیے تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے نا یہ کافی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے. بدی وہ ذات جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے. بدعت بھی اسی سے بنا ہوا ہے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں سلائیڈ میں لکھ دیا ہے. اللہ کی قدرت و طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے کہ اتنی بڑی زمین اور آسمان کو بنانا کتنا بڑا کام ہے اور وہ بھی بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ غور کرنے کی. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے. ہم اس دنیا میں جو فزیکل لاز ہے نا صرف ہم ان کو سمجھتے ہیں نا. ابھی اسپیس میں چلے جائیں تو گریویٹی چینج ہو جاتی ہے. وہاں کے لاز پھر ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طرح جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آسمانوں کے اوپر والے جو عالم ہیں ان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ والی بات ہے کہ پرائمری کے بچے کو میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ لے گا وہ جب تک اسپیس میں نہیں گئے تھے اسپیس کا بھی پتہ نہیں. جی چلیں. تو الحمدللہ دونوں آیتیں ہم نے مکمل کر لی ہیں. باپارا ترجمہ اینڈ پہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے. اب ان کا الفاظ سمجھ لیے ہیں ہم نے. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بہت چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت ہی آسان. میرا خیال ہے تقریباً سب لفظ آتے ہیں آپ کو. ہاں کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں. چلیں ترجمہ کریں آپ لوگ خود ہی. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیس احد لیسا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ نہیں. احد او لیس شیئن. اب یہ او کیا ہے؟ یا لیسا ہاں کوئی چیز. تو کوئی ایک. اب یہ جو بیان کرتے تھے نا صحابہ وہ اتنے کیئرفل ہوتے تھے کہیں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جائے نا تو وہ پھر بات مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے. مگر انہوں نے دیکھیں کلیئرٹی نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے لیسا احد یا لیسا شیئن ان میں سے کوئی ایک بات انہوں نے کہی. ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے یا کوئی چیز ہی ایسی نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب علماء کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا تو آخر میں کہہ دیتے ہیں ہاں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا یہ وہی او ہے. یا کما جیسا کہ قال کہا. تو ہو سکتا ہے کہ راوی میں یا خود میں نے بولنے میں غلطی کر دی ہو تو اس لیے ہم پریکاشنری یہ والی بات کرتے ہیں. اسبرا اسبرا کون سی قسم ہے؟ فعل ہے اسم ہے کیا ہے؟ اسم. وزن کون سا ہے اس کا؟ افعلا. ٹھیک ہے نا. تو اسبرا زیادہ صبر کرنے والا اور آگے من بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سے زیادہ والی بات ہوگی. ٹھیک ہے. علا ازن تکلیف. ہاں ٹھیک ہے نا. تکلیف. سمعہ جو ہاں سنا اس نے اس کو. اس نے سنا اس کو. ٹھیک ہے. سامعہ اس نے اس کو. ٹھیک ہے نا کہ اس کو سنا ہو. ٹھیک ہے نا.
اب من اللہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا درمیان میں، جیسے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، ایک جملہ معترضہ درمیان میں آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ اس کو نکال دیں تو پھر جملہ پورا ہو جائے گا. تو اگر میں کہوں اصبر من اللہ، زیادہ صبر کرنے والا اللہ سے کوئی نہیں ہے. اب پھر یہ والی بات الگ سے بتا دوں کہ اللہ ازن یعنی کہ کوئی تکلیف والی بات سن کر کے اس پہ صبر کرنے والا. بات کلیئر ہو گئی؟ ایسے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ سمیا ہوں پتہ نہیں کس کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ازن آ گیا، یہاں پہ اللہ آ گیا، کیا ہے. ٹھیک ہے، اب بات کلیئر ہو گئی. اسبرا زیادہ، اسبرا زیادہ صبر کرنے والا، من اللہ اللہ. دیکھیں اتنی بڑی بات کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی صبر کر لیتے ہیں. ہمیں غصہ آ جائے گا اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی ہماری شان میں گستاخی کر دے تو. بات کلیئر ہو گئی؟ تو کوئی بھی تکلیف والی بات سن کر کے زیادہ صبر کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر صبر کر لیتے ہیں فوراً، ورنہ تو سزا مل جائے. نہیں سمجھتے نا، اتنے کروڑوں لوگ کہے چلے آ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے. ٹھیک ہے، انہم بے شک وہ، لا پھر تاکید آ گئی، یدعونا. اب یدعونا جو ہے ویسے تو لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو دا یدو سے یدعونا بنا ہوا ہے پکارتے ہیں، مگر یہاں ہمارا ترجمہ ہم کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دے ہاں اسکرائب کہہ لیں آپ اس طرح سے. ٹھیک ہے نا انگلش میں، کہ وہ اس کے لیے ٹھہراتے ہیں. لہو ولدن بیٹا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب کلیئر ہو گیا کہ بے شک وہ ٹھہراتے ہیں اس کے لیے بیٹا. لا ہے تو یقیناً بھی کر دیں. ٹھیک ہے نا، اور تاکید بھی آ گئی. انہ تو تھی تاکید، اور یہ پھر لا کی تاکید آگے آ گئی. ٹھیک ہے، دو تاکید ہیں اس میں. واہ اور انہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بے شک وہ، لا اب یہاں پہ پھر تاکید آ گئی، یعافیہم ان سے درگزر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا ہاں عافیت زیادہ بہتر ہوگا. معاف کرنا جو ہے نا وہ ایک الگ معنوں میں آ جائے گا. یہاں پہ ہو جائے گا کہ ان کو عافیت دیتا ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بدتمیزی کی بات کر دے تو اس کی زبان ہی ہاں ٹھیک ہے نا بند کر دیں اللہ تعالیٰ. صحیح ہے، تو ان کو ٹھیک ٹھاک تندرست رکھتا ہے. یہ مفہوم یہ کر لیں اس میں زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ انہیں پھر بھی انہیں تندرست بھی رکھتا ہے، اور وہ یرزقہم وہ رزق دیتا ہے ان سب کو. اب بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بھی آتا تھا آپ کو، یہ لفظ بھی آتا، مگر مفہوم تھوڑا سا ہاں مختلف ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. باقی ترجمہ آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، سمجھ آ گیا. اگین میں کہوں گا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، عربی کو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آتی جائے گی. تدبر اور تذکر کے پوائنٹس اس میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تصور اور احساس کہ یہ پوری کائنات، اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتے ہیں، انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور صحت سے نوازتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ عظمت ہے، اتنی بڑی بڑی گستاخیوں کے باوجود درگزر کر، نہ صرف درگزر کر دیتے ہیں بلکہ اس کو دے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں نا اس کو. تدبر اور تذکر، دیکھیں ہم کسی ون سے بات کرتے آ رہے تھے کہ یہ اصل مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو اس میں ہم غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ دو جو پوائنٹ ہے نا، اب آپ کسی 5 میں آ گئے تو الحمدللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. جب کسی 6 اور 7 میں آئیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا کہ
جیسے آج کل بھی ہم Q7 میں ایک کلاس کے اندر مشکل سے 6-7 آیتیں ہم کرتے ہیں، مگر ہر آیت کے اندر جو تدبر اور تذکر کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ. اور یہ آپ لوگوں کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھنے والے ہو جائیں کہ لفظی ترجمہ کریں، اس کی صرفی تشریح دیکھ لیں، ناوی تشریح دیکھ لیں، آیت کی ترکیب دیکھ لیں، اس کا فہم آ جائے. جیسے ہی فہم آ گیا تو اب رک نہیں جانے کہ ہاں جی بس وہ فہم آ گیا بس کافی ہے سمجھ لیا، نہیں، اب اس پہ غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، تذکر کرنا ہے. تو تدبر اور تذکر یہ دو چیز Q1 سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ مقصد نزول کیا ہے. کون سی آیت تھی وہ سورہ صاد کی 22ویں آیت تھی. Q1 ریوائز کرتے رہا کریں اسی لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ صاد کی جو آیت پڑھی تھی ہم نے کون سی آیت تھی، کس کو یاد ہے؟ ہاں ہاں دیکھا نا، سب لوگ آج نوٹ کریں. ٹھیک ہے نا، Q1 میں ٹھیک ہے نا، کتاب انزلناہ، ہاں مبارک، ہاں نہیں الیکا مبارک لی یدبروا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ سب تدبر کریں اس میں، والی اور تاکہ، یہ لی لام زیر لی تاکہ والا ہے نا. کسی فور میں پڑھ کے آگے ہیں آپ، جو اس کے آگے منصوب کیوں آ رہا ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، یہ جمع میں نون کیوں گر گئی ہے، پتہ ہے نا یہ بات، کسی فور میں پڑھا تھا. ہاں تو ولی یتذکر اولو الالباب لیدبروا آیاتہ، تدبر کس پہ کرنا ہے؟ اس کی آیات پر. اور تذکر کس نے کرنا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں اس کلاس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے جو کہے کہ میں عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہاتھ کھڑا کرنے جلدی سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو. نہیں ہے نا کوئی ایسا ہے؟ تو اب یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ بتا دے کوئی، یا تو کہہ دے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل ہی نہیں دی ہے، میں وہ بھر رہا ہوں اس سے. اگر ہے تو پھر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اولو الالباب میں آتے ہیں تو یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ ہم نے تدبر بھی کرنا ہے، تذکر بھی کرنا ہے. ایک ایک آیت، میرا خیال ہے کافی میں نے بات کر لی، آپ لوگوں کو شوق دلا دیا ہے کہ 6 بھی کریں اور اس کے بعد 7 بھی کریں. تو آیت الحمدللہ دونوں ہم نے پڑھ لی، بابا ترجمہ دونوں آیات کا دیکھ لیتے ہیں. 116، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب اسی کے زیر فرمان ہیں. آیت نمبر 17، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ دونوں آیتیں ہم نے کر لی ہیں. اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے بات کی نا کہ کلمہ کن، اس سے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تخلیق کر دیا. کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، ہم تیری پاکی بیان کریں، اس میں ہماری مدد فرما. Q1 سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ شرک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچ لیں جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کیا کرے گا. اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں ملیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرک ہے، مگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شرک نہیں ہے اس میں. جب بھی ایسا سنیں نا فوراً اس سے بچ جائیں. اس کی مثال میں کہہ دیتا ہوں، میں ایک USB دیتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر وائرس ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں وائرس نہیں ہے اس کے اندر. USB چھوڑ دیں، آج کل میں واٹس ایپ پہ لنک بھیجتا ہوں آپ کو. کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے جو ہارڈ ڈسک اس کی میموری ہے اس کو کریش کر دے گا، جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے.
یا ہیک کر لے گا آپ کا واٹس ایپ کو، آپ اس کو کلک کریں گے کبھی؟ حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کر لو. اب سوچیں گے شرک کے بارے میں کوئی بھی بات کر دی جائے، ذرا سا بھی شائبہ، ذرا سا شبہ ہو جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شرک آ سکتا ہے، تو اس کو ہم کر سکتے ہیں کام کو. بس یہ اگر آپ کو کلیئر ہو گیا نا، تو پھر آس پاس اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جتنے بھی قسم کے شرک پھیلے ہوئے ہیں، ان سب سے آپ بچ سکتے ہیں. کہ آپ یہ سمجھیں کہ ڈیڈلی وائرس ہے، یہ مجھے جنت سے نکلوا دے گا. بس کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام ہے یا کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں شرک ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا شرک، تو چھوڑ دیں اس کو. کوئی نقصان ہو جائے گا دنیا میں ہمیں؟ نہیں ہو جائے گا نا، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بچ تو سکتے ہیں نا. اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں ہوا شرک تو مارے گئے، یہ سوچ لیں. چلے تو پلان کیا بنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں توحید کا پیغام جہاں تک ممکن ہو ضرور پہنچاؤں گا. کروڑوں لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہے. ہم نے خود توحید پہ کاربند رہنا ہے اور اسی توحید کا پیغام پہنچانا ہے. چلے اسماء اور افعال دیکھ لیں. ٹائم ہے ابھی. میں نے کہا تھا نا آج گرامر تو ہے ہی نہیں آپ کی اس لیسن 1 میں. بریک کے بعد والے لیسن میں گرامر ہوگی، ریویژن ہے خالی. 5 منٹ پھر میں دوں گا آج ہوم ورک پہ کامن مسٹیکس کے اوپر. اسماء اور افعال دیکھ لیں. قالوا اتخذ اللہ، سبحانہ میں نے بتا دیا تھا. ولدن آتا ہے آپ کو، ولدن ہے یہاں پہ منصوب تھا اس لیے ولدن ہو گیا. مفعول ہے، اولاد اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے. سبحانہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. سماوات آپ کو آتا ہے، اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں. الارض بھی آتا ہے. امر امور اس کی جمع ہو گئی، یہ بھی آپ کو آتا ہے. افعال میں دیکھ لیں. قناتا یقنوتو، قنوت، قانتن، مقنوتن اور قنوتن. فرما برداری کرنا. اب 6 چابیاں جلدی سے کر لیں گے اس کی، پھر چلیں کریں. قناتا یقنوتو، قنوت، قانتن، قنوتن. ٹھیک ہے. بدیون، بدع یبدع. ٹھیک ہے نا. ابدع، بدیون، ٹھیک ہے نا، ڈیش اور بدعون. ہو سکتا ہے، میں نے کہا تھا کہ کچھ فعل ایسے ہیں جن کے بنا بھی سکتے ہیں آپ، بھی بات کریں گے اس کی. قال یقول کسی 1 سے نہیں 2 سے کرتے آ رہے ہیں آپ، گردان آتی ہے پوری آپ کو. قضا یقضی، اس کو دیکھ لیں. قضا سب سے پہلے تو فعل دیکھیں کون سی ٹائپ ہے. یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ یہ کمزور ہو گئی. کمزور میں کون سی قسم ہے؟ ناقص ہو گئی. ناقص کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یا. ٹھیک ہے نا. اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہدا یادی پڑھا ہوا ہے. تو ہدا یادی میں جب اس کا فاعل آیا تھا تو ہم کیا پڑھتے تھے؟ ہادن. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ہاں تو اب آسان ہو گیا پورا. قضا یقضی اقضی، قاضٍ، مقضی اور قضاء. قضا فیصلے کو کہتے ہیں. قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قاضی قاضی ہے فیصلہ کرنے والا. اچھا وہ اصل میں یہ اسی طرح جیسے حادن ہے نا. ہاں تو یہ تھوڑا سا آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب میں اس کو ال لگا دوں یہاں پہ تو القاضی بن جائے گا. یا جو اس کی حذف ہوئی ہوئی ہے وہ یا واپس آ جائے گی. ابھی اتنا سمجھ لیں بس. ٹھیک ہے نا. القاضی لکھوں گا جیسے الحادی لکھ رہے ہیں ہم تو یا واپس آ جاتی ہے. یا ہے اس میں مگر کبھی نظر آتی ہے کبھی نہیں نظر آتی.
یہ بھی کسی 6 میں پڑھیں گے ہم کہ کب نظر آتی ہے اور کب نظر نہیں آتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا یامرو گردان آپ کو آتی ہے، کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں، آگے چلیں۔ کانا یکونو آتی ہے آپ کو، مزید فی میں دیکھ لیں۔ اتخذا گردان پوری اس کا ٹیبل کیا ہوا ہے آپ نے تو، ٹھیک ہے، کر لیں جلدی سے 6 جاویاں اس کی۔ اتخاذن باب کون سا ہوا؟ افتعال۔ چلیں گرامر پڑھیں گے، میں نے بتایا تھا گرامر میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں، ریویژن ہی ہے صرف، کیونکہ ابھی بھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہوم ورک کے اندر کچھ لوگوں کو کنفیوژن تھی اعراب میں۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ جمع میں رفع، نصب اور جر کی پریکٹس کریں گے جمع کے لیے۔ اگین وہی عربی گرامر کے 2 اہم حصے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صرف ہے اور نحو ہے، اس کو میں اسکپ کر دوں۔ نحو میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ تو پورے جملے ہوتے ہیں اور کچھ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتے ہیں، ان کو ہم ناقص کہہ دیتے ہیں یا جوڑیاں کہہ دیتے ہیں، مرکبات کہہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا مرکب آپ پڑھ چکے ہیں فعل اردی، دوسرا مرکب جو ہے نا آج انشاءاللہ سیکنڈ لیسن میں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو مرکبات ہیں یہ پھر استعمال ہوتے ہیں جملوں کے اندر۔ چلیں جملوں کا آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو ہی میں اسکپ کر رہا ہوں، بہت بات کر چکے ہیں ہم اس کی۔ جملہ اسمیہ، فعلیہ، انا، کانا۔ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا کیا تھا؟ واحد اسما کے ساتھ جو ہے نا رفع، نصب اور جر کی مشق کی تھی، اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ جمع کے ساتھ کر لیں گے۔ تو واحد میں ہم نے کیا کیا تھا؟ المسلم، المسلمہ اور المسلمی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریویژن ہو رہی ہے پچھلے والے کی۔ جا المسلم، کریں اشارہ۔ رعا زید المسلم، سمع زید من المسلم۔ اب آ جائیں جمع کے، تو مسلمون ہم اس طرح کرتے تھے، مسلمون کیسے کر لیں گے؟ 4 انگلی سے اشارہ ہو جائے گا۔ مسلمن ہم ایسے کرتے تھے، مسلمینہ اگر نصب میں ہو تو ایسے ہو جائے گا، اور مسلمینہ جب جر میں ہو تو ایسے ہو جائے گا۔ پڑھ چکے ہیں ہم، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ آج کا لیسن یہی ہے، ختم ہو گیا۔ بس ترجمہ کرتے جائیں ان کا۔ جاء مسلمن، ایک مسلمان۔ رعا زید مسلمن، زید نے دیکھا ایک مسلمان، ہاں ایک مسلم کو۔ سمع زید من مسلمن، ہاں زید نے سنا ایک مسلم سے، ٹھیک ہے نا۔ چلے جمع میں آ جائیں، واحد تو آتا ہے نا ہمیں۔ چلیں قرآن سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قال الظالمون، اشارہ کر دیں، ظالمون جمع ہے، حالت رفع میں ہے۔ کیوں حالت رفع میں ہے؟ قالا فعل تھا اور اس کا فاعل کون ہے؟ ظالمون جمع میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس دن بھی کسی نے بات کی تھی، دیکھیں یہ پھر نوٹ کر لیں اس کو، میں نے کہا تھا نا نوٹ بک ضرور لایا کریں۔ آج کون کون کتاب لے کے آیا ہے؟ ان سب کو تو فائن کریں نا کتاب نہیں لانی کلاس میں، میں نے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بند اگر لائیں تو بند کر دیں، وہ آپ وہی کرتے رہیں گے، سلائڈ میں ہی لکھا ہے، کتاب میں ہی لکھا ہے، سلائڈ میں جو میں بتا رہا ہوں وہ کہاں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کتابیں بند کریں، نوٹ بک نہیں لانا۔ جملہ فعلیہ میں جب فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ واحد سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لکھ لیں۔ جملہ فعلیہ جب فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو فعل واحد آتا ہے، مگر مذکر اور مؤنث کا فرق رہے گا، ابھی ہوم ورک کے بات کریں گے۔
यकूल काफिरून, करें इशारा यकूलु, ठीक है ना, और काफिरून राबी हालत देख, ठीक है। यफरहुल मुमिनूना, खुश होते हैं, हाँ, ईमान वाले। चले, युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, ठीक है ना, गुमराह करता है अल्लाह जालिम। सयज्जिल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब या जल्द जजा देगा, बदला देगा अल्लाह किसको, शुक्र करने वाले। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना, झुटलाया समूद ने रसूलों को। ला युहिब्बुल काफिरीना, वो पसंद नहीं करता है काफिरों को। ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीना, जालिमों को पसंद नहीं करता। बश्शिर साबिरीन, बश्शिर इशारा करें, हाँ, बश्शिर अस्साबिरीन, खुशखबरी दे किसको, सब्र करने वालों। चले, तो अब ये जार मजदूर की जोड़ी हमारी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। आज क्योंकि मैंने कहा था ग्रामर में खास चीज़ नहीं है, तो हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नहीं मिलेगा आपको बुक में, गुरिजा साहब बंद कर दें एक्स्ट्रा है ये। नाएबुल फाइल, फेले मजहूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसकी क्या डेफिनेशन थी, जिसका फाइल पता नहीं, जिसके फाइल का पता नहीं है या जिक्र नहीं किया गया, ठीक है तो फाइल, ठीक है ना, क्योंकि हमने यही पढ़ लिया कि फाइल के बगैर फेल होता नहीं, अरबी में नहीं होता, ठीक है। तो जिक्र मगर उसका नहीं किया गया, सही है। अब जब उसका जिक्र नहीं किया गया और मफूल नजर आ रहा है उसका सामने, तो अरबों ने क्या किया, मफूल को, उसकी जो इराबी हालत थी उसको एलिवेट कर दिया। हमने ये बात की थी ना कि सबसे इराब में सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो रफा का है, उसके बाद नसब का है, और उसके बाद जर वाला है सबसे नीचे। तो मफूल नसब में होता है, मफूल हमेशा मंसूब होता है। ये बात तो सबको क्लियर है ना, किसी को नहीं डाउट है तो अभी फिर नोटबुक में लिख लेंगे, मफूल हमेशा मंसूब होता है। जैसे फाइल आपने कहा हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा हालत रफा में होगा, इसी तरह मफूल हमेशा हालत नसब में होगा, यानी मंसूब होगा। मगर जब फेले मजहूल के साथ आएगा तो फिर उसको अरबों ने क्या किया, उस मफूल को, उसकी इराबी हालत को एलिवेट करके उसको मरफू कर दिया, ठीक है ना, और उसको नाम, मगर फाइल तो नहीं है तो मफूल हो, तो उसको कह दिया नाएबुल फाइल, फाइल का नाएब हो गया। अच्छा, अब पहली बात तो ये देख लें कि फाइल की मौजूदगी के एतबार से फेल की दो किस्में होती हैं। आप पढ़ चुके हैं, अभी होमवर्क में भी मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन कि मालूम है या मजहूल है, ठीक है। तो अगर फाइल मौजूद है, उस जुमले में नजर आ रहा है, तो हम उसको मालूम कह देंगे, ठीक है। और अगर नहीं नजर आ रहा है तो हम उसको कह देंगे मजहूल, ठीक है। अब ये देखेंगे फेल मजहूल जो है वो मुतअद्दी अफ़ाल से बनता है, लाजिम से नहीं बनता। ये बात कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसको अभी क्लियर कर लें कि भाई फेल लाजिम कौन से होते हैं, हाँ, और फेल मुतअद्दी कौन से होते हैं, जिनका मफूल होता है। तो जिसका मफूल है ही नहीं, उसका मजहूल भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। क्यों हम वहां डैश लगा देते हैं ना जहाँ पे मफूल आता है उसका फेले लाजिम का, क्योंकि उसका असर किसी और पे पड़ा ही नहीं है, अपने पर पड़ा है ना, उसका मफूल कहाँ से होगा। जब मफूल नहीं होगा तो वो मजहूल भी नहीं होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको, ठीक है। तो लाजिम जो फेल है उससे मजहूल नहीं बनेगा, जो फेल मुतअद्दी है उससे बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आगे चलेंगे जुमले में फाइल की गैर मौजूदगी में। अब जुमले में मौजूद नहीं है, असल में तो है मगर जुमले में उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो फिर क्या किया अरबों ने, मफूल को फाइल का एराब दे दिया।
فائل نہیں بنایا اس کو، ہے تو مفعول نا وہ، ٹھیک ہے. اس کو اعراب مگر دے دیا، اس کی اعرابی حالت تبدیل کر دی، تو اب اس کو نائب الفاعل کہہ دیا، کیونکہ ہے تو مفعول وہ. نائب الفاعل کا اعراب جو ہوگا اب رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی اب سب کو آج ہے؟ کیونکہ بہت ساری آیات میں پڑھتے ہوئے مجہول فعل آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فاعل تو ہے نہیں اس کا، مفعول آگے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ پیش کے ساتھ رفع میں آ جائے گا، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے یہ ٹاپک آپ کے کورس میں نہیں ہے، پھر بتا رہا ہوں میں QC5 کے سلیبس میں، اس لیے بک میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ ٹاپک نہیں ہے. مگر چونکہ ہم آیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک سمجھ لیں تھوڑا سا ایکسٹرا ہم نے پڑھا دیا آپ کو، جو آپ نے QC6 میں پڑھنا ہی تھا، جا کر کے 5 میں پڑھ لیا آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب فعل مجہول آتا ہے تو وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. ہم نے جملہ فعلیہ آپ کو پڑھا دیا ہے اور فاعل اور مفعول بتا دیا ہے، تو اب مجہول کے ساتھ کنفیوژن نہ رہے، اس لیے نائب الفاعل بھی ہم نے آپ کو ابھی پڑھا دیا. نائب الفاعل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ما ہاں لم نہیں کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ مفعول جس کا نہیں نام لیا گیا، لم یسمى، ٹھیک ہے نا. کس چیز کا؟ فاعلہ، جس کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا. نائب الفاعل کس کو کہا جائے گا؟ اس مفعول کو کہا جائے گا جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا یا فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، بس. ٹھیک ہے. یہ جملہ عربی والا میں نے کیوں لکھ دیا ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گے شاید ترکیب والی کتابوں میں لکھا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو کہ نائب الفاعل شاید نہ لکھیں، وہاں پہ لکھ دیں مفعول ما لم یسمى فاعل. ابھی دیکھا ہے نا یہی پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے. پہلی مثال دیکھ لیں، شرب الماء، یہ پچھلے ہوم ورک میں آپ کو سوال ملا ہوا تھا نا. شرب الماء، شربا کیا ہے؟ تیل کون سا والا ہے؟ معلوم ہے؟ مجہول ہے؟ معلوم. ٹھیک ہے. الماء کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا یہ جملہ؟ فعل معلوم پلس مفعول. اب اس کو اگر مجہول بنانا ہے میں نے تو میں کیا کروں گا؟ شربا سے شربا. QC4 میں آپ پڑھ کے آ گئے یا 3 میں پڑھا تھا مجہول بنانا؟ 3 میں پڑھا تھا. چلے نہیں 2 میں نہیں آیا ہوا، 3 میں پڑھا. 3 میں پڑھا تھا کہ مجہول کیسے بنتا ہے. فعل ماضی میں کیا کرتے ہیں؟ شروع میں پیش لگا دیتے ہیں اور آخر سے پہلے زیر. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں شرب الماء. اب دیکھیں الماء تھا، یہاں الماء ہو گیا. ہے تو وہی مفعول ہی ہے نا، جس کو پیا گیا، ٹھیک ہے، جس چیز کو پیا گیا، مگر اعراب اس کو جو ہے نا رفع والا مل گیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم کہیں گے اس کو کہ شربا جو ہے وہ فعل مجہول ہے اور الماء جو ہے یہ نائب الفاعل ہے. اب نہ اس کو ہم فاعل کہیں گے نہ مفعول کہیں گے، بلکہ نائب الفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو مطلب آپ لوگ QC6 میں جا سکتے ہیں اگر سمجھ آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں. باقی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی یہ تو سمجھ آ رہی، باقی بھی الحمدللہ آ رہی ہیں سب سمجھ میں. دوسری مثال لے لیں، نصارہ حامد محمودن. نصارہ فعل معلوم ہے، حامدن اس کا فاعل ہے اور محمودن اس کا مفعول ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے مجہول بنانا ہے. جیسے یہ مجہول بناؤں گا کیا ہوگا؟ حامدن غائب ہو جائے گا یہاں سے، ہے نا. صحیح ہے. نصرا ہو جائے گا، اور نہیں فاعل کو بھی تو ذکر نہیں کرنا ہے نا، میں نے غائب کر دینا ہے نا. تو ہاں نصارہ سے نصرا ہو گیا اور محمودن جو ہے وہ محمودن بن گیا.
اب اس جملے میں فعل مجہول موجود ہے اور نائب الفاعل موجود ہے. فاعل کو میں نے غائب کر دیا کیونکہ میں نے ذکر ہی نہیں کرنا اس کا. ٹھیک, یہ اس سے ڈرائیو تو نہیں ہے نا, یہ تو ویسے ہی کہہ دیا کہ میں کی مدد کی گئی. ہاں جس کی مدد کی گئی وہ مفعول ہے نا اصل میں. ایگزامپل کے لیے بتایا ہے, جیسے اس کو ہم نے ڈرائیو کیا نیچے والے کو, اس کو بھی ویسے ہی کیا. دیکھیں سمجھیں اس کو. ایک منٹ لیٹ می ایکسپلین پلیز. نصارہ حامدن پہ میں رک جاتا ہوں. محمودن ابھی مت دیکھیں آپ. نصارہ حامدن کیا مطلب ہو گیا کہ حامد نے مدد کی. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں کہوں نصرہ مدد کی گئی تو اب تو حامد نہیں نام نہیں لوں گا نا میں. کس کی مدد کی گئی اب وہ میں ایڈ کر رہا ہوں آگے. محمودن تھا پہلے, اب میں اس کو محمودن کر دوں گا. کیوں؟ اب اس کو میں کہوں گا نائب الفاعل, کیونکہ میں نے فاعل کو ہٹا دیا ہے, فاعل کا اعراب بھی نہیں ہے, مفعول منصوب تھا, اب اس کو میں نے ایلیویٹ کر دیا. بات کلیئر ہو گئی؟ اس کی بدلی ہوئی ہے. جی ایلیویٹ سے مراد یہ ہے کہ منصوب سے مرفوع کر. جی ہاں, ایلیویٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو اعرابی حالت تھی اس کو تبدیل کر دیا آپ کہہ لیں, یا تھوڑا سا اونچا کر دیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے نا, پروموٹ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی ہے, سب کو سمجھ آئی؟ کوئی سوال ہے کریں, 5 منٹ ہیں ابھی میرے پاس. کس جملے میں؟ نصارہ حامدن محمودن, اس میں نیچے والے میں نصرہ محمودن. موجود تو ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ مدد کی گئی ہے نا, تو کرنے والے کے بغیر کیسے مدد ہو جائے گی؟ ایتھسٹ تو ہم نہیں ہے نا. ایتھسٹ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بنانے والا نہیں تھا پھر بھی زمین بن گئی, آسمان بن گیا. نہیں, ایتھسٹ کے پاس تو آسمان ہے ہی نہیں ابھی, سوری, ایتھسٹ کے پاس تو صرف زمین ہے ابھی. انسان بن گیا, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, خود بخود. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ اس کا مطلب جب ہم مفعول کو دیکھ رہے ہیں, مفعول اگر مرفوع میں ہے تو اس کا مطلب دیکھیں گے پیچھے کیا لگا ہو. نہیں آپ نہیں, آپ پہلے دیکھیں گے کہ فعل کس فارم میں ہے. بھائی الٹا مت چلے نا پلیز. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سوال پوچھ لیا کہ ہاں میں نے سوال پوچھا, پہلے فعل دیکھے نا, پہلے فعل دیکھے نا کہ بھائی فعل کس فارم میں آ رہا ہے. جملے میں پہلے فعل آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, پہلے فعل آ رہا ہے, اس فعل کو دیکھیں. فعل کی کون سی کنڈیشن ہے, کیا معلوم ہے یا مجہول ہے؟ اگر معلوم ہوگا تو پھر آپ آگے اگر اسم کوئی حالت رفع میں جائے گا آپ فوراً کہہ دیں گے یہ تو فاعل ہے. اگر فعل مجہول ہے اور اس کے آگے اسم آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر مفعول ہے. تو الٹا مت چلے, ادھر سے چلے سیدھے. تو کہیں کہ رفیع حالت ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ نائب الفاعل کا اعرابی حالت ہے, رفیع حالت, آپ بتائیں نا کہ اعرابی حالت سے کیا ہے؟ نائب الفاعل مرفوع, اسی طرح لکھا ہوا ملے گا. ازیوم کیوں کریں گے آپ؟ ہاں تو ذکر نہیں ہے نا, بس کوئی ہے فاعل, بس آپ یہ کہہ دیں کہ انون ہے. جی مگر وہی والی بات ہے, پھر وہاں پہ ہوتا نصر اللہ محمودن. ہاں کہہ رہا ہوں نا, مجہول میں تو اب ذکر ہی نہیں ہے نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں اسیوم کریں گے کہ نہیں فلاں ضرور فلاں تھا؟ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو. جب جملہ لکھنے والا جملہ بولنے والا نہیں بتا رہا ہے, چھپا گیا اس کو, ہیں تو آپ کیوں اسیوم کر رہے ہیں اس کو؟ مرفوع نہیں, اصلی حالت تو نہیں تھی, اصلی حالت تو یہ اس کی نسب میں تھی, مگر اس کو رفع دے دیا گیا, اٹھا دیا گیا اس کو. ہاں اب مرفوع ہے بس. نائب الفاعل کا کیا اعراب ہم پوچھیں گے, نائب الفاعل کا اعراب پوچھیں گے, آپ کہیں گے مرفوع. ٹھیک ہے نا. اچھا اب صرف ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, اس کے بعد ہم بریک کے لیے چلیں گے. کہ نہیں ابھی ہوم ورک ڈسکس کر دیں میں نے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نظر نہ آ رہا ہو لکھا ہوا. ٹھیک ہے,
نائب الفاعل بھی لکھا ہونا چاہیے. تو پھر ہم کہتے ہیں اس فعل کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے نا وہ اس سے بن جائے گا. ٹھیک ہے, مگر یہ آگے کی چیز ہے, ابھی کی نہیں ہے. بس صرف اگر نظر نہیں آ رہا ہو سامنے لکھا ہو تو بس پریشان نہیں ہونا ہے آپ. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. آج میرا خیال ہے آئے گا. تیسری مثال دیکھ لیں اس کی. خلق اللہ الانسان, بہن کا جو سوال تھا اب آپ دیکھ لیں, اللہ کا ذکر آ گیا نا یہاں پہ. خلق اللہ الانسان, فعل معلوم ہے تو فاعل بھی ہے اور آگے مفعول کا بھی ذکر ہو گیا. خلق مجہول بنا دیا میں نے اس کو. ٹھیک ہے, تو خلق الانسان, کس کو تخلیق کیا گیا, کس کو پیدا کیا گیا؟ انسان کو. انسان کیا ہے یہاں پہ؟ نائب الفاعل. اعرابی حالت اس کی مرفوع. ٹھیک ہو گیا. بس اب کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں. سوال نہیں ہے تو بس سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بریک کر لیتے ہیں. ہاں, ہوم ورک کی کامن مسٹیکس پہلے میں آپ کو بتا دوں. کس کا ہوم ورک پڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ چلیں, آپ کا تو میں نے پکڑ لیا, باقی دے دیں. لیڈیز کو سارے ہوم ورک مل گئے تھے نا, جینٹس بھی اپنے اپنے ہوم ورک لے لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کامن مسٹیکس. چلیں, سب کو مل گیا. اب آ جاتے ہیں ہم ہوم ورک کے اندر جو کامن مسٹیکس تھیں پچھلے والے 16C اور 16D کی میں بات کر رہا ہوں. 16AB کی ہم پہلے بات کر چکے تھے. سب سے پہلے تو میں کمپلیمنٹ کروں گا دو. ایک تو 60 آؤٹ آف 60 جو ہے وہ لیڈیز میں سے جس نے بھی لیا ہے بہن نے, اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کے لیے اور برکت دے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بہت توجہ سے کیا تھا انہوں نے ہوم ورک. باقی لوگوں میں سے بہت سارے ہیں 59 پیریڈ والے, تو آدھی کلاس ہے تقریباً, مگر جنہوں نے 60 مارکس لے. دوسری ایک اور چیز, کچھ فیملیز ہیں جو کر رہی ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں, ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ جنہوں نے کاپی نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, چیک کرتے ہوئے پتا چل جاتا ہے نا مجھے کہ کاپی کی ہے یا ڈسکس کر کے آپ نے ہوم ورک کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو. اب آتے ہیں ہم کوشچنس کی طرف. پہلا کوشچن تو آسان تھا, دوسرا بھی آسان تھا. تیسرے میں ہم نے پوچھا تھا کہ ایک اسم الشرط, اس کا فعل الشرط اور جواب الشرط تلاش کر کے لکھے. تو اسم الشرط تو تقریباً سب لوگوں نے صحیح لکھ دیا تھا. فعل الشرط بھی زیادہ تر لوگوں نے ٹھیک لکھ دیا تھا. کچھ لوگوں نے کنفیوژن کی ہوئی تھی. فعل, جب آپ فعل اکیلے لکھ رہے ہیں تو پورا لکھنا چاہیے آپ کو, ویسے نمبر نہیں کاٹے ہیں میں نے اس کے. جواب الشرط جو تھا نا وہ پورا جملہ تھا جواب, اس کو لوگوں نے توڑ کے لکھ دیا ہے, اس کو نہیں توڑنا تھا. جواب الشرط تو پورا جملہ ہے نا, تو وہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آتے ہیں. تجدو کی اعرابی حالت پوچھی تھی میں نے, اس کی حالت کی وجہ بھی پوچھی تھی. اس میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے 90% لوگوں نے غلطی کی ہوئی ہے. اعرابی حالت تو مجزوم لکھ دی تقریباً سب لوگوں نے ٹھیک کی. وجہ جب پوچھی ہے تو انہوں نے لکھا ما شرطیہ کی وجہ. ما شرطیہ کی وجہ کدھر سے ہوگی بھائی, یہ تو جواب شرط ہے بھائی. تو آپ نے کیا لکھنا تھا؟ جواب شرط ہے, اس وجہ سے, کیونکہ جواب شرط آپ کو پتا ہے کہ مجزوم ہوتا ہے اگر فعل مضارع ہے. جواب شرط تو مجزوم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو وجہ یہ تھی اس کی, اور پھر اصلی حالت تو تقریباً سب نے ٹھیک لکھ دی تھی. اس کے بعد انا کا اسم اور اس کی خبر میں کچھ لوگوں نے انا بھی لکھ دیا تھا, پتہ نہیں کیوں لکھ دیا تھا. اور خبر جو ہے یہ بما تعملون, دیکھیں میں نے کہا تھا جار مجرور تو کسی کے متعلق ہوگا نا, اس کو کیسے آپ نے خبر بنا دیا ہے. خبر نظر آ رہی ہے یہاں پہ, یا تو آپ نے اگر قدیر لکھا ہے یا بصیر لکھا ہے, دونوں ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, مگر وہ خبر نظر آ رہی ہے, خبر لکھیں. چلیں یہاں تک تو اس میں ٹھیک تھا, اور آگے میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی خاص غلطی تھی کسی. ہاں ہے ٹھیک ہے. آ جائیں کوشچن نمبر 6.
بلکہ 5 کے اندر بھی ہم نے یہ کئی لوگوں نے غلطی کی اور یہ دس واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. بصورہ کس باب سے؟ باب کروما QC 4 میں پڑھا تھا. QC 4 میں پڑھا تھا. کیا خاص بات پڑھی تھی باب کروما کے بارے میں؟ تو پھر مفعول کیوں بنایا آپ نے؟ اکثر تو یہی تو بات ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے صحیح ہے, تو بس نہیں لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. اب آتے ہیں یہاں پہ کانا کا استعمال جملوں کے اندر. اب آپ لوگوں نے دیکھیں جملے پڑھ لیے, 2 چیزوں میں غلطی, 3 چیزوں میں غلطی, اس پہ واقعی میں نے نمبر بھی کاٹے ہیں. ایک تو جب آپ لکھ رہے ہیں صالحن یا قریباً یا اسلامن, QC 1 میں بتایا تھا کہ مسلمن میں تو 2 پیش ہوتی ہے, جیسے ہی 2 زبر آتی ہے تو ایک الف بھی لگا دیتے ہیں ساتھ. تو آپ سب لوگوں کو لکھنا چاہیے الف. جس نے نہیں لکھا ہے خواہ کے نمبر کٹوائیں آپ لوگوں نے اس میں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ اس کو پکا کر لیں ذرا کہ اسم کو جب بھی آپ 2 زبر کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو ایک الف لگائیں گے. ہاں بولتا ہے تو پھر نہیں لگائیں گے, ظاہر سی بات ہے, اس طرح کی چیزیں, مگر باقی میں آپ نے لگانا ہے یہ. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں سیکنڈ والا, العباد عابدتن. پلیز اس کو دیکھیں ذرا, العباد عابدتن, کانا لگانا تھا. العباد کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے ساتھ ہم نے کہا اگر غیر عاقل ہے تو ہمیشہ ہی مؤنث آئے گی, عاقل میں چوائس ہوتی ہے, اس لیے اس کے نمبر میں نہیں کاٹے, سرکل ضرور کر دیا, نمبر نہیں کاٹیں گے, عاقل میں چوائس ہوتی ہے. مگر سرکل کیوں کیا؟ تاکہ جس نے بغیر سوچے لکھ دیا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں کچھ ہے غلطی کہیں. نمبر نہیں کاٹے اس کے میں نے. مگر المؤمنۃ جمیلۃ, اس کے اندر کانت کیوں نہیں لگایا آپ لوگوں نے؟ اکثر لوگوں نے غلطی کی ہوئی تھی, ان کے نمبر ضرور کاٹے میں نے. ٹھیک ہے نا, جی کانت لگنا چاہیے نا. آپ کے پاس چوائس ہے, کانا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ عاقل غیر عاقل ہوگا. جمع جیسے کانت الجبال, قرآن کریم میں آتا ہے نا, تو جبال جمع مکسر ہے غیر عاقل کی, اس کے ساتھ تو کانت ہی لگے گا. مگر عباد عاقل ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے, کانا بھی لگ سکتا ہے اور کانت بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر یہ جو مومنہ تن ہے تو اس کے اندر تو پھر ہاں ادھر تو ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے نا, چوائس نہیں ہے نا. تو کانت جس نے بھی نہیں لگایا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بس جلدی میں بغیر سوچے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب چلتے ہیں ہم بریک کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کی اس کلاس کے تیسرے سبق کے لیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 اور 119 ہم پڑھیں گے, صفحہ نمبر 17 اشارہ ڈی. چار اشارے ہم نے پہلے لیسن میں ریوائز کر لیے تھے. چوتھا اشارہ ہوگا بے علم کہیں بات کرے اللہ. جی پچھلی آیتوں سے تعلق کس طرح سے بنے گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدعمالیوں اور جھوٹے دعووں بلکہ بدعقیدگیوں کا بھی ذکر کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. ان سے ہمیں اسباق کیا مل سکتے ہیں؟ یہ جو 2 آیات ہم پڑھیں گے کہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا, یا نشانیاں سیدھے ہمیں کیوں نہیں ملتی. اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے. ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے,
وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی ہم اس سے بات کریں گے، ہم پہلے ہی بہت بات کر چکے ہیں کہ نبی کا کیا کام ہے؟ بلغ۔ کسی بھی رسول کا کیا کام ہے؟ پہنچا دو۔ منوانا تو ان کا کام نہیں تھا، نہیں تھا نا۔ تو آج ہمارا رول کیسے ہو گیا یہ منوانے والا؟ ہم تو ڈنڈا لے کے منوا رہے ہوتے ہیں۔ جب نبی کا یہ رول نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہیں اسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، انہوں نے لوگوں تک، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانی ہے، مگر ان کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے کیوں ازیوم کر لیا؟ آج آس پاس دیکھ لیں اپنے، ہر مولوی عالم یا ہم جیسے لوگ بھی، ان کو تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، اب لٹھ لے کر کے منوانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں مان رہے، مارو اس کو۔ کس کا رول ہے بھیا؟ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو دین کی شکل ہے وہ بہت بگڑ چکی ہے، اور اسی لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی حالت میں، اور دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کرنے والے تھے ان کو تو چھوڑ دیا ہے، اور جو نہیں کرنے والے تھے وہ خود اپنے آپ کو ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دیے، سیلف اسائنڈ رسپانسبلٹی۔ کون سا دین ہے بھیا؟ بتا دے کوئی مجھے کہ منوانا کس کا کام ہے، آپ بتائیں مجھے۔ ہر علاقے میں ہر جگہ کوئی ٹھیکیدار کھڑا ہو جائے گا، جی میں نے منوانا ہے۔ کیوں منوانا ہے بھائی؟ ان سے پوچھ لیں کبھی یہ والی بات کہ جب نبی کا تو یہ کام نہیں تھا تو آپ کیسے کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ کو بھی مارنے کے لیے آ جائیں گے۔ چلے نئے الفاظ دیکھ لیں ہم نے، ایک نیا لفظ ہے دو، بس الحمدللہ 2 آیتیں، صرف 2 نئے الفاظ۔ پہلی والی آیت ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جلدی ترجمہ کر لیں۔ وقال الذین، وہ سب جو، یا ان سب نے جو، لا یعلمون، لولا، ہاں یہ تو آپ نے یہاں سے دیکھ کر کر دیا نا، لولا، لو کا ترجمہ ہاں اب آج دیکھ لیں کہ لو جو ہے یہ شرط کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ کریں تو یہ ہو۔ لو جو ہے ایک تمنا کے لیے آتا ہے، کاش، حالانکہ کاش یہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک۔ جب لا کے ساتھ آئے گا نا تو پھر حل کے معنوں میں آتا ہے، حل، حل، جی QC1 میں نہیں پڑھا تھا حل کیا؟ تو لا کے ساتھ جب آئے گا تو حل کے معنی میں آئے گا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میننگ اگر عربی میں کروں تو حل لا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے، لولا، کیوں نہیں۔ اور تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، اگر فعل مضارع نہ ہو تو پھر ترجمہ کچھ اور بھی ہوگا، مگر اس ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں الگ الگ لفظ، جی لو، لا، کیوں نہیں۔ یکلم اللہ، یکلم، اشارہ کریں، ہاں کلمہ یکلم، تکلیم پڑھا ہوا ہے نا، ہاں۔ او کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تأتینا، تأتینا، اشارہ کریں تأتی کا، اشارہ کریں تأتی کا،
سب سے پہلے تو جن جن لوگوں نے رائٹ ہینڈ کھڑا کیا ہوا ہے وہ ذرا سوچ لیں پہلے. ٹھیک ہے, تو لیفٹ ہینڈ کر لیں پلیز. انتا تاتی بھی ہے اور ہیا تاتی بھی ہے, تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہیا کی بات ہو رہی ہے کہ انتا کی بات ہو رہی ہے؟ تو پھر سامنے اشارہ کیسے ہو رہا تھا؟ اور پھر کچھ لوگوں نے 4 انگلیوں سے کر دیا. نہیں, ہم نے تو بتایا دونوں ہو سکتا ہے نا. نہیں نہیں, ہم نے کسی 1 سے پڑھایا تھا آپ کو کہ انتا تفعلو اور ہیا تفعلو دونوں پڑھایا تھا نا. تو پھر آئسولیشن میں کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی کہاں استعمال ہوا ہے, کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دونوں میننگ ہے, آپ کون سی لگائیں گے آپ؟ تو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ کیا کسی مذکر مخاطب سے بات ہو رہی ہے, مذکر مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ہے, یا مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہیا ہے, مؤنث غائب ہے. کلیئر ہوگی بات؟ چلے, تأتی اور پھر نا کیا ہے اس کا؟ مفعول. ٹھیک ہے نا, تو آئی ہمارے پاس کیا چیز؟ آیتن. ہاں, جب لوگ ہٹ درمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لیں تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ والی جو بات ہے ایسے سمجھ نہیں آتی ہے, مگر میں آج کل کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹر ہوں یا جس لیڈر کو میں پسند کرتا ہوں, اس کی آپ صریح قسم کی برائی بھی لا کر کے مجھے دکھا دینا تو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ارسپیکٹو آف دی پارٹیز, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں, ہر پارٹی کے ڈائی ہارڈ بلیورز, سپورٹر نہیں بلیورز ہیں. ٹھیک ہے نا, بلیورز کہتا ہوں میں ان کو, کہ انہوں نے کرپشن بھی کر لی ہوگی, انہوں نے جھوٹ بھی بول دیا ہوگا, انہوں نے بے ایمانی بھی کر دی ہوگی, سب کچھ معاف ہے ان کا. ہر پارٹی کے ساتھ یہی ہے. تو اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار فلاں لیڈر ہے, کھلم کھلا اس نے یہ کام کر دیا, ہم بتا بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ ثبوت ہے سب کچھ, مگر پھر بھی یہ تو کیا کہتے ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے. آج کی پریکٹیکل ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جسے نہیں ماننا ہے نا اس کو کچھ بھی لا کے دکھا دے, نہیں مانے گا تو چاہے اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کر لیتے, چاہے وہ آیت بھی آ جاتی, کوئی نشانی بھی آ جاتی, انہوں نے نہیں ماننا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو نشانیوں سے بھرا ہے, لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کے اپنے طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہیں, جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. تو جس نے کھلی آنکھ سے دیکھنا ہے, کھلے دل کے ساتھ دیکھنا ہے, اس کو تو فوراً نظر آ جائے گا کہ ہاں جی یہ حق پر ہے اور یہ حق پر نہیں ہے, یہ حق سے ہٹا ہوا ہے, یہ گمراہ ہے, یا یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے, یہ رسول جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا ہے, واقعی یہ صحیح رسول ہے. میں آخری نبی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں کوئی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہو جائے. تو یا یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے. اب یہ بات ہے کہ لوگ یہ وہ تو آرگومنٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ جب کہا جاتا ہے نا, یہ وہ ہوتا ہے کہ جی اچھا ہم تم کیوں نہیں مان رہے, ہم اس لیے نہیں مان رہے, تم کیوں نہیں مان رہے ہو, ہم اس لیے نہیں مان رہے, آرگومنٹ دے دیا اس کو. اب اس ہر آرگومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ جواب دیتے پھریں گے اس کا. یہ تو آپ اس دنیا میں کر کے دیکھ لیں, لوگ کبھی بھی آپ کو کسی حال میں بھی نہیں بخشیں گے. اگر آپ ان کی ہر بات مان لیں نا پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آ جانا ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ ہر انسان جس قسم کا جو اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے. اگلا حصہ اس آیت کا, اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں.
काज़ालिका, तर्जुमा कर रहे हैं हम, लफ्जी तर्जुमा चल रहा है अभी। काज़ालिका, हाँ उसी जैसा, ठीक है ना, या इसी जैसी ये बात कर रहे हैं, इसी जैसी बात। क़ाला अल्लज़ीना, इन्होंने जो, अभी उर्दू तर्जुमा नीचे नहीं देखे, अरबी से ही समझे। मिन क़ब्लिहिम मिसला क़ौलिहिम, हाँ, तो जैसा इनका, इन्होंने बात की है, इससे पहले वालों ने भी ऐसी ही बात की थी। तशाबहत कुलूबुहुम, तशाबहत पढ़ा हुआ है आपने, तशाबहा या तशाबहु, ठीक है ना। कौन सा फेल है ये, बाब तफाउल, ठीक है ना। और फेल कौन सा है, तशाबहा या तशाबहु, ठीक हो गया, आता है ना, इसकी गर्दान भी की भी है हमने ना। तो तशाबहत का इशारा कर दे जल्दी से। कुछ लोग अभी तक सोच रहे हैं वैसे। तशाबहत मुन्नस का सीगा है, ठीक है, हुआ तशाबहा या तशाबह। क्यों आया मुन्नस का सीगा, जमा मुकस्सर गैर आकिल, ठीक है, सही है। चले, कद, कद क्या है, तहकीक, ठीक है ना, हाँ, जिसको हर्फ तहकीक भी कहा जाता है। और कद हमेशा किससे पहले आता है, फेल माजी या मुजारे, हाँ, ये भी नोट कर ले, नोटबुक खुली हुई है ना, इसको नोट कर लें। कद जो है ना, ये हमेशा फेल माजी से पहले आएगा, ठीक है। बैयन्ना, इशारा करें बैयन्ना का, सोचने की क्या बात है इसमें यार, बैयना युबैयिनु, तबयीन आपने पूरी किरदान की हुई है भाई इसकी, ये 6 चाबियां तो की हुई है, तो फिर बैयन्ना करने में क्या मुश्किल काम है, अपनी तरफ 4 उंगलियों से इशारा करें। बैयन्नल आयाती, ठीक है ना, ली कौमिन यूकिनून, ये कौन से किस फेल से आया है, कौन सा फेल है ये, QC2 में पढ़ा था आपने, ए कना यूकिनू, ठीक है ना, हाँ। बाब कौन सा है, बाब इफाल, ठीक है ना, हाँ, ये कान बनता है इसका, पढ़ चुके हैं आप लोग इसको, नहीं पढ़ा है, QC2 की किताब खोलिएगा उधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, आज पढ़ लिए। समझदार किस्म के लोग कुरान की सच्चाई को मानते थे, उन्होंने कुरान के पैगाम में कभी कोई शक नहीं किया। अलबत्ता जो लोग संजीदा नहीं थे, उनमें ना कोई तब्दीली आई और ना आएगी। यहाँ तक कि अगर कोई फरिश्ता भी खुली निशानियां लेकर आ जाए, तब भी उन्हें कोई ना कोई कमी नजर आएगी, कोई ना कोई आर्गूमेंट वो दे देंगे, क्योंकि मानना नहीं है। मिसाल मैंने आपको आज की दे दी। यकीन, किसी चीज को बहुत मजबूती से मानना है, ऐसी चीज जो हमेशा के लिए दिल में रह जाए और इसमें कोई शक व शुबा ना हो, इसका दर्जा इल्म से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। एक चीज होती है जो मेरी नॉलेज में होती है, एक चीज होती है जिसके ऊपर मैं बिलीव कर रहा होता हूँ, तो वो यकीन है। यूक़िनून यानी वो लोग जो मजबूत ईमान रखते हैं, ये वो लोग हैं जो हक की को तलाश करते हैं और उसको कबूल करने और उस पर ईमान लाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो जब हक को मैंने पहचान लिया, तो अब फौरन मैं उसको तस्लीम कर लूँगा और उसके ऊपर मेरा ईमान पुख्ता होना चाहिए फौरन, फिर कोई शक शुबे में नहीं पड़ूंगा। तो आयत नंबर 118 मुकम्मल होगी, 119 छोटी सी आयत है, इसको भी कर लेते हैं। अगेन उर्दू तर्जुमे में नज़र मत डालें, अरबी में ही समझें इसको। लफ्ज़ी तर्जुमा कर लें।
इन्ना, इन्ना प्लस ना है, ठीक है ना। अरसलना का, बिल हक, बशीरन व नजीरन, बशीर खुशखबरी देने वाला और नजीर डराने वाला, ठीक है ना। अब ये बशीरन और नजीरन क्यों दो जबर के साथ आ रहे हैं, इसी कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। वाह, ला तुसअलु, नहीं, मजहूल है ना ये, हाँ ठीक है। तो तुसअलु, आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। आज हमने फेल मजहूल पढ़ लिया था, ठीक है, और हमने कहा था इसके बाद नायबुल फाइल आता है, कहीं नजर आ रहा है? तो जब नहीं नजर आएगा तो क्या करेंगे? जमीर जो इसमें है ना, नहीं जो इसमें जमीर है उसको हम कहेंगे तुसअलु, आपसे, तर्जुमे में किया हुआ है ना, आपसे क्यों किया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए किया हुआ है कि इसके अंदर जो जमीर है वो अंता वाली है, ठीक है ना। अंता जमीर छुपी हुई है, वो नायबुल फाइल है इसका। क्लियर हो गया? लेकिन इसलिए इसकी अरबी हालत को चेंज फर्दर तो नहीं, ये तो फेल है ना भाई, ये तो फेल माजी है ना, ठीक है। हाँ, जब जब मफूल कोई जमीर आ जाता है तो आप उसकी कोई अरबी हालत तब्दील करते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। हम कहेंगे अब जुमले में अपनी पोजीशन के हिसाब से मालन मंसूब हो गया, वो आगे जाके पढ़ना है आपने, अभी नहीं, अभी फिक्र मत करें, ठीक। जगह के हिसाब से उसकी अरबी हालत तब्दील होती है, मगर असल में नहीं होती। अन असहाब, अन क्या है? से, और असहाब साहिब की जमा, ठीक है, और जहीम दोज़ख, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था, मैंने क्यों कहा कि देखें इसके अंदर आपको कुछ और नहीं मिल रहा है, इसलिए कि ये जार मजरूर की जोड़ी है, अन असहाब। और मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि जार मजरूर जोड़ी जो है ना, वो किसी के मुताल्लिक आएगी, ठीक है। उसको खुद आपने कुछ नहीं बनाना है, यहाँ पे कोई फाइल मफूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाना, ये किसी के मुताल्लिक होगी, ठीक है। फेल के मुतालिक हो सकती है, फाइल के मुतालिक हो सकती है, 8 चीजें हैं, वो उसी 6 के लिए छोड़ दें। लफ्ज़ी तर्जुमा हमने कर लिया है, इशारे देखो, इक़रात। आज भी अपने आप को ज़हीन कहलाने वाले लोग भी इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें अल्लाह दिखाओ, या ये कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बात अल्लाह ही की जानिब से है। ऐसे लोग पहले ज़माने के उन लोगों ही की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिन्होंने अपने नबियों के साथ बदसलूकी की। ऐसे लोगों को कुरान का मुताला करना चाहिए ताकि वो इसमें मौजूद हक़ और सच्चाई को साफ तौर पर देख सकें। आप देखें, ये वाली जो बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने पूरा कुरान समझ के पढ़ा ही नहीं हुआ, एक आधी आयत वायत कहीं तरह से सुन ली, आर्गुमेंट करने आ जाते हैं फौरन। क्यों? इसलिए कि उनके दिमाग में कहीं से डाली गई, ठीक है ना। वो आजकल यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे, मैं तो खुद, क्योंकि आपको पता ही है प्रोफेसर रह चुका हूँ 3 यूनिवर्सिटियों में, तो अक्सर यूनिवर्सिटियों में प्लांट किया हुआ है कुछ टीचर्स को, जिनको फॉरेन फंडिंग और सपोर्ट मिल रही होती है, और वो क्रिएटिव थिंकिंग के नाम पे यंग जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमाग को पोल्यूट कर रहे होते हैं इस तरह के सवालात करके, ठीक है ना। ये क्रिएटिव थिंकिंग, कोई क्रिएटिव नहीं है, वो उनको ख़राब कर रहे हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन डाल डाल के, ठीक। और वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्सर के बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो ज़रा थोड़ा सा देख लिया करें कि कहीं वो वहाँ पे कोई टीचर इस एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है ज़रूर कंप्लेन करें, उसकी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को बताएं कि जी ये हमारे बच्चों को लादीन कर रहा है, बिगाड़ रहा है। अक्सर माँ बाप जो है ना वो कहते हैं कौन करे, छोड़ देते हैं। और कई यूनिवर्सिटियों में नाम बता सकता हूँ आपको कि जो प्रोफेसर्स हैं बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, इंटेलिजेंट है, उनको इस काम पे लगा दिया गया कि इन बच्चों को लादीन बना दो। हमारे पास बहुत सारे इस तरह से केसेस आए। थोड़ा सा पहले एक खातून मेरी वाइफ के पास आई थी, अलहुदा
से पढ़ा हुआ था, उन्होंने आलमा थी, उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब कुछ अरसे से उसने नमाज पढ़नी छोड़ दी है। तो वो जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला यहीं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में कोई टीचर थे, उन्होंने उसको कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, चलें आगे। जो शख्स कुरान की आयत में तदब्बर करता है वो साफ तौर पर ये बात महसूस कर सकता है ये किताब बिल्कुल सच्ची है और अल्लाह की जानिब से दिया हुआ एक जिंदा मौजज़ा है। तो टिप में क्या दे रहा हूँ, जब भी कोई कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोशिश करे, जो हमारे अकायद हैं, मुसल्लमा अकायद, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोशिश करे और कोई कुरान का हवाला देने की कोशिश करे, कोई आयत या कोई और ऐसी चीज़ उसके ऊपर एतराज़ करो, सबसे पहले से पूछेंगे भाई तुमने पूरी किताब पढ़ ली है, समझ के पढ़ी है, फिर आ जाओ बात करो। अगर कहेगा हाँ पढ़ लिए तो किसी आलिम के सामने उसको बिठा दो, ठीक है ना। नहीं किए तो मैं जाओ पहले पढ़ के आओ। ठीक, चले हदीस देखें। इस लेसन में डॉक्टर साहब ने जो हदीस आप लोगों के लिए शामिल की है वो यहाँ तक है, सिर्फ रेड में जितनी शो हो रही है, ठीक है ना। ये ब्लैक वाला पोर्शन हमने ऐड इसलिए कर दिया कि हमने कहा जब हदीस पढ़ी रहे हैं इतनी सारी तो एक आखिरी जुमला क्यों छोड़ दें, तो वो भी ऐड कर दिया, मगर आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो अरबी में पढ़ेंगे आप लोग, तर्जुमा करेंगे, मेरा ख्याल है शायद एक लफ्ज़ या एक दो दो इस्तिलाहें ऐसी आ रही हैं जो आपने नहीं पढ़ी हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सब आपको आता है। शुरू कर दें। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, दो, ठीक है, क्यों अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, ठीक है। काला नहीं, ये किसने कहा है काला, ये साहबी जो है उन्होंने कहा है काला, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, साइदन नबीयु साइदा, साइदा यसअदु, तो हम बात करते हैं जब हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं ना तो सऊद जिबाल कहते हैं, पहाड़ी पर चढ़ना, ठीक है ना। तो ये साइदा यसअदु, क्लाइम करना, चढ़ना पहाड़ी पे, ठीक है। क्लियर हो गया। फेल ये नया था ना, मैं कह रहा था दो दो नए लफ्ज आएंगे खाली। साइदन नबीयो, चढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ, असफा, सफा पर चढ़े। सफा उस जमाने में पहाड़ी थी, आजकल तो नहीं है ना, ठीक है, उस जमाने में पहाड़ी। अब जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कुछ आसार नजर आते हैं, बाकी सब कवर हो चुका है, मगर उस जमाने में वाकई पहाड़ी थी, इस पे चढ़ के जाते थे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। जाता यौमिन, जाता आपने पढ़ा हुआ है, जू जा जी वगैरह पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, चले आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। जाता उसी का मुन्नस है, और वाली जैसे जू जा वाला होता है, इसी तरह जाता वाली, मगर ये यौमिन के साथ इस्तेमाल होता है, तो इस्तिलाहन जो है इस तरह से आप इसको कहते हैं एक दिन, मुहावरतन जो है ना, जाता यौमिन एक दिन, ठीक है ना, वन डे, ये तर्जुमा है, जाता यौमिन एक दिन, ठीक है। लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे हम इसका, ठीक है। फ़क़ाला, पहले चढ़े और फिर कहा, क्या कहा, या सबाहा। अब ये समझ लें, या तो हो गया ए, सबाहा तर्जुमा करेंगे तो ये कैसी सुबह हुई है, ठीक है ना। मगर ये भी एक तरीका था लोगों को बुलाने का कि कोई परेशानी, कोई फिक्र की बात है, कुछ है, तो इस तरह से लोगों को बुलाया। शाम के वक्त बुलाया जाएगा तो शाम की बात की जाएगी कि ये कैसी शाम है, इसमें ये परेशानी मुसीबत आ गई है, या एक कैसी सुबह है, ठीक है ना। तो ये तरीका था लोगों को मुतवज्जो करने का, बुलाने का, ठीक है, कि क्या हो गया ये, तो लोग फिर आते थे सुनने के लिए कि भाई क्यों, क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। या सबाहा फजतमाअत, तोड़ दें इसको, फा इज्तमाअत, इज्तमा पढ़ चुके हैं आप, जमा होना, इज्तमाअत जमा हो गई, ठीक है। इलैही मुन्नस क्यों आ रहा है, हाँ कुरैश यहाँ पे जमा है, ठीक है ना, ठीक। चले, तो जमा हो गए कौन लोग,
قبیلہ جو قریش کے لوگ تھے، قالو، اب ان سب نے کہا، جو لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا ما لکا، کیا ہوا، یہ تمہارے پاس کیا ہے، مطلب کس لیے بلا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ما لکا، ہاں کیا ہے تمہارے پاس، بلایا کسی بات کے لیے بلایا نا، تو کیا بات ہے تمہارے، قالا، اب یہ قالا کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ارأیتم، کیا مطلب ہو گیا، کیا تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا تم نے دیکھا، لو، اگر، ٹھیک ہے نا، اخبرتکم، اخبرتو، میں خبر دوں، کم، تم سب کو، اگر میں خبر دوں تم سب کو، انا، ہاں یہ بے شک والا ہے، ٹھیک ہے، کہ العدو، دشمن، یسبحکم، صبح کے وقت آ گیا ہے، او یمسیکم، شام کے وقت آ گیا ہے، ما کنتم، نہیں تم ہوگے کون، تصدقونی، میری تصدیق کرنے والے، تو ہمارا ترجمہ میں سے کیا کروں گا، تو کیا تم نہیں تصدیق کرو گے میری، یہ سوال تھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ صبح کے وقت دشمن آ گیا ہے یا شام کے وقت دشمن آ گیا ہے تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا، قالو بلا، تو ان سب نے کہا کیوں نہیں، بلا ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بھائی تو کوئی شک نہیں اس کے اندر، کیوں نہیں، کیونکہ انہوں نے نام ہی رکھا ہوا تھا صادق اور امین، تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے، تو اب جب یہ تصدیق انہوں نے کروا لی اپنے کردار کی، اب کہا، کیا کہا، بچپن سے یہ حدیث کا ترجمہ تو ہم لوگ اسلامی کتاب میں پڑھتے آ رہے ہیں نا، پڑھتے آ رہے ہیں، آج عربی میں پڑھ لیں مزہ آئے گا انشاءاللہ، قال، ہاں، فا، تو، انی، نذیر، ہاں پڑھانے والا ہوں، لکم، تم سب کو، بین یدئی، بین یدئی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ سامنے والی بات، ٹھیک ہے نا، تو بین یدئی پہلے، ہاں اب آنے والی چیز جو آگے آ رہی ہے اس سے ڈرا رہا ہوں تمہیں، کیا چیز آ رہی ہے، عذاب شدید، یہ ترکیب بھی دیکھ لیں، آج جب ہم گرامر میں پڑھیں گے نا، عذاب شدید کی خاص ترکیب ہوگی، آج کا ٹاپک ہے گرامر کا ہمارا، ٹھیک ہے، تو شدید عذاب، آنے والے شدید عذاب سے تمہیں میں ڈرا رہا ہوں، یہ آپ کے سلیبس کی حدیث ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اصل میں حدیث میں یہ جملہ بھی آگے، تو یہ میں نے کہا ایڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا، کیا کہوں میں، فقال، پس کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو کس نے کہا، اچھا ہمیشہ ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب پبلک میں آپ بات کریں گے نا تو کوئی ایک آدھا نوٹوریس قسم کا جو ہوگا نا، وہ اگر کوئی نیگیٹو قسم کی بات کر دے نا، نیگیٹ کر دے، تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ کیونکہ یہ ہمارا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں وہ ہوتا کیا ہے، وہ تقریب کار ہوتا ہے اصل میں، جو سب سے پہلے اس کو، آپ کوئی بھی بات کریں اس کی مخالفت میں کوئی جملہ، اس کے اوپر کوئی اعتراض، جیسے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی اگر آپ کوئی اچھی سی بات ڈالتے ہیں، کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی اعتراض کر دے نا، آپ گروپ بیہیویئر دیکھ لیں، سب سے پہلے کوئی اعتراض کر دے نا تو باقی لوگ جو اس سے کنونس بھی ہو رہے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے، چپ کر جائیں گے، نہیں نہیں یہ تو اس کو فلاں نے، کسی بڑے نے، جو گروپ میں بڑے ہوتے ہیں نا ہر گروپ ٹھیک ہے، اس نے اس کو اپوز کر دیا ہے، تو اب ہم اس کے سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ابو لہب کون تھا، قریش کے سرداروں میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، تو اب وہ جب آگے کہہ دے کہ یار یہ کیا ہے، اور اب کس کو کہہ رہا ہے، اپنے بھتیجے کو کہہ رہا ہے، یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو باقی لوگوں نے پھر کس کے ساتھ ہونا تھا، ورنہ اگر وہ چپ رہتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ضرور سن لیتے ان کی بات، مخالفت بھلے ان کی تائید نہیں کرتا مگر مخالفت بھی نہیں کرتا تو بھی امید تھی، مگر چونکہ اتنے بڑے اس بندے نے اس طرح کی بات کر دی تو باقی لوگوں نے بھی بر نہیں سنی بات، چلیں، تو فقال ابو لہب، ابو لہب نے کیا کہا، تبن لکا، تب و تب کہاں پڑا ہے، تبت
यदान, तब्बत मुन्नस का सीगा था, क्यों था? यदानी, दो हाथों की बात हो रही थी, हमने पढ़ा जोड़ी वाले मुन्नस में होते हैं, तो हलाक हुए, ठीक है। तो तब, तब्बन जो है वो हलाकत हो इस मानों में आ गया। लका, हाँ, यानी कि तू हलाक हो। आ लिहाजा, हाँ, क्या इसलिए, जमाता ना, हाँ, जमाता ना, क्या तूने इसलिए हमें जमा किया, ये उसका जुमला था। फ़अंज़लल्लाहु, बस नाजिल किया अल्लाह ने, क्या नाजिल किया? तब्बत यदा अबी लहब, ठीक है ना। तो इसलिए वो तब जो आया था ना, वो यहाँ से आया था कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह ताला ने कहा और करके दिखा भी दिया, सबको पता है, ये मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये ब्लैक में जो सेंटेंस मैंने ऐड किया है, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय, ऐसे ही है, क्योंकि वो आयतें भी हम पढ़ते हैं, ये हदीस भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और फिर जो मैसेज इससे मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इस सूरत का शान नुज़ूल अब पता चला ये अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी पता चल गया तो अच्छा है। ये उर्दू तर्जुमा यहीं तक है, आपके सिलेबस में यहीं तक है, ठीक है। चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों आयतें हमने कर ली हैं। 118 हमारा तर्जुमा देख लेते हैं। और जो लोग इल्म नहीं रखते, उन्होंने कहा अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उनसे पहले लोगों ने इन जैसी बात कही, उनके दिल एक जैसे हो गए, हमने यकीन रखने वाले लोगों के लिए निशानियां वाज़े कर दी हैं। 119 क्या है? बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, और आपसे न पूछा जाएगा दोज़ख वालों के बारे में। ये वो वाली बात है जो हमने की थी, असवाक में देख लेते हैं कि जाहिल लोग कहते हैं अल्लाह ताला बराह रास्त हमसे खिताब क्यों नहीं करता है, निशानियां सीधी हमें क्यों नहीं मिलती। इससे पहले भी गुमराह लोगों ने इस किस्म के सवाल किए थे। एक नबी का काम अपनी कौम तक पैगाम को पहुंचाना होता है, वो उनकी निजात का जिम्मेदार नहीं होता है। नबी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या, पूछा जाएगा क्या तुमने पहुंचा दिया था, कहेंगे हाँ पहुंचा दिया था। लोगों ने क्यों नहीं मानी थी तुम्हारी बात, ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह इसको चाहेगा हिदायत देगा। चले, क्या दुआ करनी चाहिए हमें इसमें? ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम पक्के मोमिन बन जाएं, यानी कि सही यकीन के साथ हमारा ईमान हो हक के ऊपर। प्लान क्या बनाना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं अपने ईमान में इजाफे के लिए कुरान का मुताला करूंगा और इसमें गौर व फिक्र करूंगा। ये वही तदब्बर और तज़क्कुर वाली बात हो रही है। अस्मा और अफ़ाल जल्दी से देख लेते हैं। आयतुन, आपको पता है इसकी जमा क्या होती है? आयात। कौलुन, अक़वालुन, कुलूब क़ल्ब की जमा है। कौम, अक़वाम इसकी जमा होती है। कौम भी असल में जमा है, मगर फिर इसकी जमाउल जमा बन जाती है, ठीक है, जमा की जमा। जैसे फौज हमने पढ़ा था, अफवाज उसकी जमा होती है। असहाब, साहिब उनकी जमा असहाब। चलें, अलीम यालमु आपको आता है, आगे चलें। क़ाल यक़ूलु आपको आता है। अता याती भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं अब तो, ठीक है ना। आता युती और अता याती, इन दोनों का फ़र्क जो है ना वो बहुत अच्छी तरह पहचान लेंगे। अक्सर लोगों को मैं देखा कन्फ्यूजन होती है। सआला यसअलु, 6 चाबी जल्दी से कर लें। सआला यसअलु, सल, सल भी होता है, और एक और भी होता है इस अल, ठीक है ना, दोनों होता है। साइलुन, मसऊलुन और सुआलुन, ये वाव नहीं प्रोनाउंस की जाती है, इसमें हमजा है। उर्दू में सवाल है, ठीक है ना, उर्दू में सवाल है, अरबी में सुआल है। कदालिक का इसको ब्रेक करेंगे, एक दिया जाएगा पूरा। आप बताएं का क्या है? आप इधर है, हर्फ जर है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? इसमें इशारा है। इसमें इशारा है। तो कोई चीज माने है इसको तोड़ने में? नहीं, आप बताएं ना। आगे चल के तोड़ेंगे, यही तोड़ेंगे। कमा को क्या किया था हमने? तो ऐसे ही रखा था, पीछे से सारी बहनें कह रही हैं थोड़ा सा। ब्रेक करें। का अलग है, हर्फ जर है, हर्फ है। हाँ, जो नहीं तोड़ना होता है वो मैं बता देता हूँ।
ٹھیک ہے نا, کہ نہیں توڑنا. اس کو تو نہیں بتایا ہم نے کبھی, تو آپ کیوں ازیوم کرتے ہیں؟ کلم یکلم تکلیم ہم اس کی پڑھ چکے ہیں. تشابہ یتشابہ, تشابہ متشابہ اور تشابہ. بین یبین, بین مبین مبین اور تبیین. چلے ایقنا یوقن, کون کرتا نہیں پڑھا ہم نے, آج پڑھ لیں. 6 جاویاں کریں. ایقنا یوقن, ایقن, موقن, موقن اور ایقان. باب کون سا ہے؟ افعال. وزن اس کا آپ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں نے کہا تھا ایک نئی جوڑی ہم نے پڑھنی ہے. پہلے ہم نے پہلی جوڑی پڑھ لی تھی, کون سی جوڑی تھی وہ؟ جار مجرور, بہت آسان تھی, کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج دوسری جوڑی پڑھیں گے ہم, جس میں ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو میں اسکپ کر دوں. یہ دوسری جوڑی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیتن کبیرن, فی الارضی والی پڑھ لی تھی ہم نے, بیتن کبیرن آج پڑھیں. ٹھیک ہے, چلے یہاں دیکھیں, یہ 4 جوڑی ہم نے پڑھنی ہے. تو پہلی ہم فی الارضی پڑھ چکے ہیں, دوسری جوڑی کیا ہے؟ بیتن کبیرن. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم صفت کی جوڑی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں, ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے اس کو صفت کی جوڑی رکھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو بھی بتاتا ہوں. پچھلے سبق میں ہم نے جملوں کو رفع نصب اور جر کے ساتھ دیکھا تھا. اس کی پریکٹس میں ابھی نہیں کرا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے ٹائم میں کر لیجئے گا, کیونکہ یہ کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں. آج کا جو سبق ہے اس کو دیکھتے ہیں, اسم پلس صفت. ٹھیک, یہ یاد رکھیں کہ ایک اسم ہوگا اور ایک صفت ہوگی, تو یہ دونوں جب ملیں گے تو ان کو کہا جائے گا صفت کی جوڑی. ٹھیک ہے, یا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں, یہ ابھی کتاب میں نہیں ہوگا. مرکب, کیونکہ اس کو ہم نے کہا مرکب جاری, اس کو مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک اسم ہوگا, دوسرا اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسم کیا ہے؟ بیتن, بیت, اس کی صفت کیا ہے؟ کبیرن. ٹھیک ہے, اب اردو اور عربی کا فرق دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اردو میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بڑا گھر. تو صرف پہلے بتا دی ہم نے, جو جس چیز کی صفت بتا رہے ہیں وہ بعد میں ذکر آ رہا ہے. تو اردو میں لاجیکل نہیں ہے سیکوینس کی, عربی میں لاجیکل ہے. کہ بھئی جس کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے پہلے وہ تو بتا دیں کہ وہ کون ہے, پھر اس کا بتا دیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. ہاں ہاں, گھر بڑا ہے, گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر ابھی وہ ہے جملہ پورا نہیں ہے, جملہ نہیں ہے نا پورا. یہ تو ہے ہی جوڑی بھائی, مرکب. ٹھیک ہے نا, مکمل جملہ نہیں ہے, ناقص ہے یہ. تو بڑے گھر کے بجائے گھر بڑا کیوں؟ اب یہ مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی سیاہ خوفناک بالوں والا چیلا, یا وہ بھالو تھا, پھر اب کیا ہوا کہ بڑا خوفناک سیاہ, یہ سب کچھ کہہ دیا, اس کے بعد بتا رہے ہیں کیا چیز تھی. یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. لاجیکل کیا ہے کہ پہلے آپ بتا دیں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, پھر اس کی صفت بتاتے رہیں. تو یہ عربی میں سیکوینس لاجیکل ہے. اردو میں جب بھی آپ کریں گے تو یاد رکھیں, ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, 2 کراس لگا دیا کرتے تھے. بیت والا جو ہے وہ ادھر کر دیا کرتے تھے, اور کبیر والے کو ادھر کر دیا کرتے تھے, کہ سیکوینس ہم نے چینج کر دیے ترجمے میں. ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے موصوف. جس کی صفت بتائی جائے اس کو موصوف ہی کہتے ہیں نا. یہ تو اردو میں بھی وہی موصوف ہے, تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سلیبس میں نہیں رکھا ہے, مگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہی, اردو میں موصوف ہی کہا جاتا ہے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. تو مرکب توصیفی میں 2 چیز کیا ہوگی, ایک جو اسم ہے وہ موصوف ہوگا اور اس کی صفت بتا دی جائے گی, بس. ٹھیک ہے, تو صفت موصوف کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے نا, ایک اور نام بھی ہوتا ہے, اس کو QC6 کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کہاں سا صفت موصوف کا ایک اور نام جو ہوتا ہے اس کو QC6 کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. مرکب توصیفی سمجھ لیں اور صفت کی جوڑی سمجھ لیں. تو اب یہ چیز بھی نوٹ کر لیں, نوٹ بک ہے سب کے پاس. مرکب توصیفی میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کے بک میں نہیں لکھی ہوئی ہے, آدھی لکھی ہوئی ہے, پوری نہیں لکھی, میں پوری بتا دوں. ان میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے کہ جس کی صفت بتائی جا رہی ہے اگر وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آ جائے گی.
ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, جنس میں مطابقت ہو گئی کہ جس کی صفت بتانی ہے, اگر وہ مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث, جنس سے مطابقت ہو گئی. کلیئر, کوئی کنفیوژن نہیں. عدد میں اگر وہ واحد ہے تو پھر اس کی صفت بھی واحد میں, اگر وہ جمع ہے تو صفت بھی جمع میں, اگر تثنیہ ہے دو والا ہے تو صفت بھی تثنیہ ہو جائے گی. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے, دو چیزوں میں مطابقت ہو گئی, تیسری میں آ جائے وسعت, یعنی کہ اگر وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ال کے ساتھ لگا ہوا ہے تو صفت بھی ال کے ساتھ, اگر نکرہ ہے بغیر ال کے ہے تنوین ہے تو صفت بھی اس کے بغیر ہو گئی. کلیئر. چوتھی چیز اعراب. آج آیا تھا عذابن شدیدن, دو عذابن بھی دو زیر کے ساتھ تھا تو شدیدن بھی دو زیر کے ساتھ آ گیا. تو اگر وہ مرفوع ہے موصوف یا اسم مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع آئے گی, اگر منصوب ہے تو منصوب آئے گی, اگر مجرور ہے تو مجرور آئے گی. کلیئر ہو گیا. یہ نوٹ کر لیا سب لوگوں نے. یہ بک میں نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر, یہ کام آئے گا. اس میں سے دو چیزیں آج کے لیسن میں آ رہی ہیں نا, میں نے کہا دو اور بھی بتا دوں آپ کو, زیادہ تو نہیں ہوگی. الحمدللہ. چلیں یہ سلائیڈ یاد دلا دیجیے گا, میں اس میں گروپ میں ڈال دوں گا کیونکہ ایکسٹرا ہے نا. چلیں, بیتن کبیرن, بیتن مرفوع تھا تو کبیرن بھی اشارہ کر لیں مرفوع ہوگا. بیتن منصوب ہے تو کبیرن بھی منصوب ہو جائے گا. بیتن مجرور ہے تو کبیرن بھی. تو کیا بات ہوئی کہ اعراب جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے. میں نے بتایا دو چیزیں آج سیکھ لیں گے آپ چار میں سے. ہاذا بیتن کبیرن, اب یہاں پہ آ گیا رآ زیدن, زید نے کیا دیکھا بیتن کبیرن ہو گیا. زیدن فی بیتن, تو بیتن کے ساتھ کبیرن آ گیا. ٹھیک ہے. مسلم صادقن, مسلمن صادقن, مسلمن صادقن, ال لگا دیں گے تو ال کے ساتھ بھی ایسی ہو جائے گا. جاء مسلم صادقن, مسلم فاعل ہے مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی پھر مرفوع ہو گئی. بس 5 منٹ. رآ زیدن مسلمن صادقن, 5 منٹ میں ایکسٹرا اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہوم ورک بھی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, وہ ہوتا 5 منٹ کا ہے مگر 10 منٹ لگ جاتے ہیں. چلیں, رآ زیدن مسلمن صادقن, سمع زیدن من مسلمن صادقن. ال لگا ہوگا تو میں نے بتا دیا, المسلم الصادق, المسلمہ صادقہ, المسلمی صادقی. اسی کو جملے میں کر لیں, جاء المسلم الصادق, رآ زید المسلم الصادق, سمع زید من المسلم الصادق. قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو الشیطان جو تھا اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مردود ہے. QC1 میں ہم نہیں بتا رہے تھے کہ صفت ہے, آج بتا دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پر بھی ہے الصراط, اس میں آپ کا موصوف ہے, اس کی صفت بتائی جا رہی ہے المستقیم. وذالک الفوز المبین. ٹھیک ہے, تو یہ مجرور کی تھی, یہ منصوب کی مثال تھی, یہ مرفوع کی مثال آ گئی الفوز المبین. ٹھیک ہے, کامیابی, کیسی کامیابی, اسی کیا صفت ہے اس کامیابی کی, کھلی واضح. ٹھیک ہے, اور دیکھ لیں مثالیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ٹھیک ہے, تو الہن جو ہے دیکھیں یہاں پہ مرفوع بھی ہے, نکرہ بھی ہے, ٹھیک ہے, واحد بھی ہے, مذکر بھی ہے, تو وہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی آ گئی. کلیئر ہو گیا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تو کیسی بات کہنی ہے, اچھی. ٹھیک ہے نا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, تو قرآن کریم, فی
किताब मकनून। अब आप देख लें यहाँ पे दोनों मरफूज है, कुरान और करीम। यहाँ पे फी, क्योंकि किताब मजरूर आ रहा है फी की वजह से, तो उसकी सिर्फ भी मजरूर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन आसान था। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।